وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے. اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون. یہ تحویل قبلہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ اس کو ایک دو آیتوں پہ نہیں رکھا گیا، کئی مسلسل رکوع آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کا قبلہ یروشلم تھا، اور ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے 17 مہینے تک، بخاری میں آتا ہے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. جب یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ چلو ایک کامن ٹرم ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، تو یہودیوں نے اس کو گڈ جیسچر نہیں لیا، اوپر سے لیا، اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں نا. اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سیاپا پا چھڑا انہوں نے کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا، یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہے، تو اب یہ اس طرف جا رہا ہے. اب بیک وقت دونوں چیزیں تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی. یہ دوسرا پارہ شروع ہی سے ہو رہا ہے، سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ. تو بیوقوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا، سوائے اس کے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا. ایک صورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا، وہ چونکہ اس نے طے کر لیا زبردستی ہدایت نہیں دینی، ہر بندے نے خود کمانی ہے. جب خود کمانی ہے تو پھر اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. لہٰذا اس کو بھی وما علینا الا البلاغ کہہ کے آگے چلے جانا ہے. تو اللہ ہمارا ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، تم کسی طرح بھی چہرہ کرو نا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والی رحمت رکھنے والا ہے، علم والا ہے. تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں. کوئی اللہ نہ تو یروشلم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبلز بنائے ہیں یونٹی کے لیے. عمارتیں ہیں، ان کی کوئی پوجا نہیں ہو رہی ہے. اصل تو اللہ ہے. مشرق میں منہ کرو، مغرب میں کرو، تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اب یہ آیت ہے متشابہات، اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے، وہ چونکہ استواء علی العرش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا، جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی فوراً. او مشرق مغرب ہر طرف اللہ ہے، وحدۃ الوجود، یہ وہ، ان کو قرآن میں وحدۃ الوجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ان آیات کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، انتہائی باطل تعویلات. اب یہاں لکھا نا اللہ کا چہرہ ہے، تو وہ کہیں گے یہاں چہرے سے مراد اللہ کا علم ہے. تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے، کوئی عربی کا لفظ ہے. تو اللہ نے کہا کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے، تو بس آپ یہ مان لیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ پھر وہ درختوں میں بھی اللہ، دریاؤں میں بھی اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آئی. آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی بجائے علم اللہ ہوتا. وہ کہتے ہیں آگے آگے نا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے. تو ہم پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا، تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے، بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باطل تعویلات نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو من و عن اسی طرح قبول کریں، اور ان کا جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے؟ لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے.
کریشن کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی. یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے. تو انسان اپنے کریٹر کے بارے میں اتنا ہی تعارف رکھ سکتا ہے جتنا کریٹر خود کروا دے. اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے؟ برین تو اس کا ہے, تخلیق تو اس کی ہوئی ہے. میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں, اپنے کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں کریشن ہوں. سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے. ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا. ہاں, وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک ایک اینچی بیچی جانتا ہوگا, اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا جو اس کے اندر فیڈ ہے. موبائل میں پی ایم اور اے ایم فیڈ ہے نا, تو وہ پی ایم کو اے ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس نے کریٹر نے فیڈ کر دیا. اے ایم کو پی ایم آپ بنا دیں, پی ایم کو اے ایم بنا دیں, تو موبائل اس کو الٹ سمجھنا شروع کر دے گا. تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیانا ہے وہ, ادھش کیڑی کمپیٹنسیز نے. نہیں, یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی. لہٰذا قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابہات سے ریلیٹڈ, ان پہ صرف ایمان لانا ہے. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات پہ عمل کرو. محکمات یہ ہیں کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, زنا سے بچو, حرام خوری سے بچو, قتل سے بچو, چوری سے بچو, یہ سارے احکامات ہیں, اس کی پیروی کرو. اور متشابہات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, آمین. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور یہ کہتے ہیں, یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا. آج کل کے یہودی ویسے مواحد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا. نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے, سبحانہ. اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو, کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو موت آنی ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن میری اولاد آگے لے کے چلے گی. تو اس طرح کی کوئی خواہش اللہ کو ہو سکتی ہے؟ هو الحی القیوم. تو اللہ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے بیٹا ہونے کی؟ لم یلد ولم یولد. اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں رکھا. حتیٰ کہ سورۃ الانبیاء میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور اگر اس نے کوئی اولاد اڈاپٹ کرنی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا, لیکن وہ ہوتی پھر مخلوق ہی. گاڈ والی کوالٹیز اس میں نہیں آئیں گی. اور پھر سورہ زخرف میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا, کیونکہ اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی ہوتا. تو اللہ کو بیٹا ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. ہر چیز اس کی کریشن ہے, اور وہی ذکر آ رہا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا اس کا مالک اللہ ہے, کریٹر اللہ ہے. یہ ہر چیز مخلوق ہے. کل لہ قانتون, ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان ہے. اس سے مراد آپ اور میں نہیں ہے. ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا نا, وہ پر نہیں مار سکتی اس کے حکم کے بغیر. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا, اس لیے اپنی مرضی بھی کرتے ہیں ان معاملات میں جہاں اس نے ان کو اختیار دیا ہے. جدھر اس نے اختیار نہیں دیا ہوا ادھر وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے. کوئی شخص اپنی موت ٹال سکتا ہے, کوئی شخص اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے بچا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہماری کھال, ہمارا جسم اسی کا تابع فرمان ہے. ہاں, جہاں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے وہاں ہم یوز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر نافرمانی بھی انسان کر جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا. للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ, جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم, یقینا اللہ بہت وسعت والا ہے, بہت وسعت والا ہے. وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے, اور علیم ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے. دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ, اگلے مسئلے پر آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اور ان میں وہ بھی ہیں, اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ
جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہیں، مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون۔